اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ دوسرے رکوع کی، سورۃ البقرہ کی دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ تو الحمدللہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا دوسرا رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا وہ مکمل ہو جائے گا۔ مضمون کو ذہن میں تازہ کر لیں کہ منافقین کا مضمون ہی جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور وہ جو دوسری مثال تھی کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس مضمون کے بعد جو اب مضمون چل رہا ہے، تو اس آیت میں جو ان کی مثال بیان فرمائی کہ بارش میں پھنسے ہوئے ان لوگوں کی طرح ہے، اور وہ ایسی بارش ہے جس میں اندھیرے ہیں، کئی طرح کے اندھیرے، یعنی سراپا اندھیرا ہے، اور کڑک ہے اور بجلی ہے، اور وہ اس کڑک کی وجہ سے موت سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو، ابھی نے کافر کہا گیا ہے، کہ ایسے کافروں کو، یعنی ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیرنے والا ہے۔ مزید اس میں اضافہ یہ فرمایا آج کی آیت کے حوالے سے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ تو چلتے ہیں پہلے اسکرین کی طرف، الفاظ پہ بات کرتے ہیں، الفاظ میں سے پھر اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں، اور پھر اس لمبی آیت کے مختلف حصے کر کے ہر حصے کو تفصیل سے گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو مضمون آپ کے سامنے آئے گا وہ انشاءاللہ آپ خود لنک کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ جی، آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی ہے کافی، اور جو علامات وقف ہیں وہ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی اس میں ہمیں جملے بنانے میں، لیکن لازمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وقف کی علامت تک ہی ایک جملہ بنے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقف کی علامت تک آپ کے 2 جملے بن جائیں، 3 جملے بن جائیں، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو دیکھتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے حروف، اسماء اور افعال۔ یکادو گرین کلر میں ہے، فعل ہو گیا آپ کا، البرقو مرفوع بھی ہے، تو یکادو کے لیے آپ ظاہر بات ہے اسے فاعل بنائیں گے۔ جو نارمل رول ہے کہ فعل کے بعد جب بھی مرفوع فارم میں کوئی اسم آتا ہے تو اس کے لیے فاعل بنتا ہے۔ آگے پھر یخطفو ایک فعل آ رہا ہے، اور ابصارہم، ابصارہم اٹیچ ضمیر جو ہے وہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ مفعول بنے گا فعل کے لیے، اور فعل ظاہر بات ہے یخطفو کے لیے ہی مفعول بنے گا۔ یہ کلما یہ ایک کلمہ ہے الگ سے، اور اسے ہم اکٹھا ہی تصور کریں گے، اسم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ یہ اضاء فعل ہو گیا آپ کا، لہم جار مجرور، اٹیچ ضمیر حرف جر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے، مشوا پھر آپ کا فعل ہو گیا اور فیہ جار مجرور، واو آپ کا حرف ہے، اذا آپ کا اسم ظرف، اور فوراً وہ ایک ترکیب آپ کے سامنے آ جانی چاہیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اسی پیٹرن پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اذا ازلم فعل، علیہم جار مجرور، اور قاموا فعل، ولو واو بھی حرف ہے، لو بھی حرف ہے، شاء فعل ہو گیا، اللہ اسم، لذہب لام حرف ہے، ذہب فعل بڑا مشہور فعل، اور بسمعہم، بسمعہم
با حرف جر ہے تو یہ جو بسمعہم اس ترکیب کو ہم بسم اللہ ترکیب سے یاد رکھ سکتے ہیں. یعنی حرف جر کے بعد اگر مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے تو وہ ترکیب آپ کو پتہ ہے بنے گی بسم اللہ کی ترکیب. تو ایسی ترکیب جب بھی آئے گی تو میں اسے کہوں گا یہ بسم اللہ والی ترکیب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بسم اللہ وہ بھی یہی تھا نا, با حرف جر تھا, اسم مضاف تھا اور اللہ مضاف الیہ تھا. مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گئے با حرف جر کے لیے, اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوگا کسی نہ کسی کے. تو یہ بسمعہم یہ بسم اللہ ترکیب ہے. وابصارہم واو حرف ہے, ابصارہم ابصار جمع کا لفظ ہے, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی مادے میں بات کریں گے. اور اٹیچ ضمیر آ رہی ہے اس کے ساتھ تو مضاف الیہ کنسٹرکشن. انا اسم اچھی طرح واقف ہیں اس سے. انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, تو اسم اس کا منصوب ہوگا. اللہ آپ کو منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے تو فوری طور پہ آپ کا ذہن جانا چاہیے. علی حرف جر ہے, کل شیء یہ بھی بسم اللہ ترکیب ہے. علی کل شیء وہی ترکیب. تو قدیر مرفوع ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی انا کی خبر قرار دیا جائے گا. تو اب اس لمبی آیت کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو پہلا حصہ جو ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم, اس پہ بات کرتے ہیں. جی یکاد البرق یخطف ابصارہم, اس حصے میں 1 2 3 4 5 اسماء استعمال ہوئے ہیں, اور فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو آپ کا جملہ فعلیہ بنے گا. یکادو کے حوالے سے میں پہلے آپ کو ڈکشنری جو ہے وہ دکھاتا ہوں, اس میں جو ذکر کیا گیا اس کے بارے میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اور پھر ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کاف واو دال مادہ ہے جی اس کا, باب فتح یفتح سے آ رہا ہے. تو کاف واو دال غیر صحیح فعل اجوف, اور غیر صحیح فعل اجوف میں آپ کو پتہ ہے کہ جو حرف علت ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو قودا یقودو سے یہ قادا یقادو بن گیا. ٹھیک ہے. اس کے ایک معنی ہے کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا. کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا. اس سے پہلے اگر حرف نفی آئے تو معنی ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے قریب ہونا لیکن کر لینا. فالو کر رہے ہیں بات؟ بڑی اہم بات ہے کہ معنی اس کے ہیں کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا. اور اگر اس سے پہلے حرف نفی آ جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے کام نہ کرنے کے قریب ہونا لیکن اس کو کر لینا. اور اس کی بہترین اگزامپل ہے وہ جو سورۃ البقرہ میں آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ جو مختلف سوالوں کے جواب میں ان کے سامنے جب گائے آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذبحوها, بس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا. وما کادوا یفعلون, حالانکہ وہ کرنے والے لگتے نہیں تھے. لیکن اب دیکھیں قادا کے ساتھ ما آ رہا ہے نا, تو قریب نہ ہونا لیکن کر لینا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مفہوم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اچھا, دوسرے معنی اس کے ہیں ارادہ کرنا. کلیئر ہو گیا؟ جیسے کہ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت اس کے ریفرنس کے طور پہ آئی ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں خفیہ رکھوں اس کو. تو دو معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ, ایک کام کرنے کے قریب ہونا لیکن نہ کرنا, اور دوسرے معنی ارادہ کرنا. قادا یقادو کا فعل جو ہے یہ آپ کو گرامر کی کتابوں میں افعال مقاربہ کے ٹاپک کے تحت ملے گا. افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. یہ ویسے آپ کو ہماری جو بک ہے لسان القرآن اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ٹاپک مل جائے گا, لیکن جو بات آپ کے سامنے ہر وقت افعال مقاربہ کے حوالے سے رہنی چاہیے وہ چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ افعال مقاربہ قادا و اخواتها, بنیادی طور پر یہ بھی افعال ناقصہ ہی ہیں. فعل ناقص کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے نا؟ فعل ناقص یہ وہ والا مادے کے اعتبار سے فعل ناقص نہیں ہے, یہ معنی کے اعتبار سے فعل ناقص ہے. ایک ہوتا ہے فعل تام, یعنی ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معنی مکمل کر دیتا ہے. جیسے ذہبہ ایک فعل ہے, یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری کر رہا ہے, معنی مکمل ہو رہے ہیں. ذہبہ وہ گیا, تو وہ گیا کلیئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل لازم ہو چاہے متعدی ہو, ٹھیک ہے, اگر وہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر معنی پورے کر رہا ہے, معنی مکمل کر رہا ہے, تو اس فعل کو ہم فعل تام کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟
لیکن کچھ افعال ایسے ہیں عربی زبان میں استعمال ہونے والے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر سکتے، جیسے کانا۔ کانا کے معنی ہے وہ تھا۔ اب میں کانا کو اس کے فاعل زید کے ساتھ استعمال کروں تو میں کہوں گا کانا زیدن، تو ترجمہ بنے گا زید تھا۔ اب مجھے بتائیں کوئی معنی مکمل ہو رہے ہیں؟ بات پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ زید کیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا میں کہوں یکون زیدن، زید ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے زید کیا ہو جائے گا؟ بات پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس اعتبار سے یہ فعل جو ہے فعل ناقص کہلاتا ہے، معنی پورے نہیں ہو رہے۔ اور فعل ناقص جب بھی آتا ہے اس کا فاعل اور مفعول نہیں آتے۔ دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتے، بلکہ اس کا اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے، اس لیے کہ نارملی وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے وہ مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں انہیں ان افعال ناقصہ کا اسم اور خبر ہم قرار دیتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں، کان اللہ غفوراً رحیما۔ کان اللہ غفوراً رحیما، کانا فعل ناقص ہے، اس کا ایک اسم ہے اللہ اور اس کی خبر آ رہی ہے غفوراً اور رحیماً، دو خبریں آ رہی ہیں، اور خبر جو ہے افعال ناقصہ کی وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو جو ہم نے منصوبات میں پڑھا تھا کہ کانا کی خبر منصوب ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ بھی افعال ناقصہ ہی ہیں کہ فاعل پر تمام نہیں ہوتے، بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ اب یہ پرٹیکولر گرامر والوں کی ٹرمینالوجی ہے کہ فعل جو ہے یہ عامل کا رول ادا کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات وہی ہے، صرف سمجھنے کا ایک اینگل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ اس اسلوب سے واقف ہو چکے ہوں گے الحمدللہ۔ لیکن ان کو دوسرے افعال ناقصہ سے الگ کر کے علیحدہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ان تمام افعال کی خبر کے لیے ضروری ہے، یعنی ہیں یہ افعال ناقصہ ہی، لیکن انہیں افعال مقاربہ کا الگ سے نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام افعال کی خبر، یعنی جس طرح افعال ناقصہ جو ہیں ان کا اسم اور خبر ہوتا ہے، تو ان کا بھی اسم اور خبر آئے گی، تو ان کی خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو۔ کانا کی خبر کے لیے ضروری نہیں ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ کان اللہ غفوراً، تو کانا کی خبر مفرد آ گئی ہے، کوئی جملہ فعلیہ تو نہیں آئی نا، آ سکتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ افعال مقاربہ کی خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ فعلیہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط اس کا فعل بھی مضارع ہو۔ اب جملہ فعلیہ جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا فعل ماضی ہو، اور جملہ فعلیہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا فعل مضارع ہو۔ تو یہ افعال مقاربہ جو ہوں گے ان کی خبر کے لیے لازمی ہے کہ وہ فعل مضارع ہو۔ دو شرطیں ہوں گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس کی ضمیر اسم کی طرف راجع ہو۔ ظاہر بات ہے جب آپ جملہ فعلیہ کو خبر بنا کر لائیں گے تو اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ضرور ایسی ہونی چاہیے جو اس کے اسم کی طرف لوٹے گی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا اسکرین پہ آ رہا ہے کہ افعال مقاربہ کی 3 اقسام ہیں۔ فردر ڈیوائیڈ کیا گیا افعال مقاربہ کو، نمبر 1 افعال مقاربہ itself، نمبر 2 افعال رجا، اور نمبر 3 افعال شروع۔ لیکن تغلیباً کا معنی ہے غالب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی غالب ہونے کے اعتبار سے ان تینوں کو افعال مقاربہ ہی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کہیں بھی آپ کو افعال رجا کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ لکھی ہوئی ملے، یا افعال شروع کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ لکھی ہوئی ملے، یا آپ کے سننے میں آئے، تو اس سے مراد افعال مقاربہ ہی ہوں گے۔ پھر آگے مزید بتایا جا رہا ہے کہ افعال مقاربہ جو مشہور ہیں وہ 3 ہیں، کادا، اوشکا اور کربا، اور اس کے متعلق مزید ڈیٹیل جو ہے وہ نیچے دی ہوئی ہے کہ اوشکا کی خبر میں فعل مضارع ان کے ساتھ زیادہ اور اس کے بغیر کم استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرے دونوں افعال ان کے بغیر زیادہ اور ان سمیت کم استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 افعال مقاربہ ہیں، کادا، اوشکا اور کربا، یہ مشہور ہے، اور اوشکا جو ہے یعنی ان کی جو خبر ہے نا فعل مضارع آ رہی ہے اس کے ساتھ ان لگتا ہے یا ان نہیں لگتا، تو اوشکا کی خبر میں ان زیادہ لگتا ہے اور کبھی نہیں بھی لگتا، جبکہ باقی جو 2 ہیں کادا اور کربا، ان میں ان جو ہے وہ کم لگتا ہے اور لگ بھی جاتا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں۔
اور دوسرا پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ قادہ اور اوشکا دونوں افعال ماضی اور مضارع دونوں گردانوں سے آتے ہیں، یعنی اٹ سیلف اگر انہیں فعل ہم کنسیڈر کریں تو قادہ اور اوشکا کی پوری گردان چلتی ہے. قادہ یہ قادو جیسے آپ نے دیکھا، اور اوشکا یوشکو، ٹھیک ہے، اوشکا یوشکو باب افعال کا پیٹرن ہے. تو ان کی پوری گردانیں چلتی ہیں، لیکن ان کا امر نہیں آتا، فعل امر نہیں آتا، اس لیے دونوں ناقص التصرف ہیں، یعنی ان کی پوری گردانیں نہیں ہوتی. ناقص التصرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی مضارع تو آتا ہے لیکن فعل امر نہیں آتا. جبکہ کربا سے صرف ماضی کی گردان آتی ہے، کربا میں مضارع کی گردان بھی نہیں آتی، اس لیے وہ غیر متصرف افعال میں سے ہے. یہ افعال اسم کے لیے خبر کے قرب حصول کا فائدہ دیتے ہیں. تو یہ افعال مقاربہ کے حوالے سے میں نے صرف بتایا، باقی افعال رجا اور افعال شروع جو ہیں ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ جب وہ کہیں آگے آ جائے گا. تو مزید اب میں آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھاتا ہوں کہ قادہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی، اور اس کی خبر جو ہے وہ لازماً فعل مضارع ہوگی، اور فعل مضارع جو ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ان کے بغیر بھی آ سکتا ہے، لیکن ان کے بغیر زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی خبر جو ہے ان کے بغیر زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کی خبر میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو اس کے اسم کی طرف لوٹے. تو یہ 3 شرائط کے ساتھ قادہ کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی. آگے اگلا فعل جو قادہ کے بعد ہے، یعنی یقادو کے بعد آ رہا ہے، یقاد البرقو، بلکہ یعنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یقادو کے بعد البرق جو آ رہا ہے وہ اس کا اسم آ رہا ہے، اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے، اور خبر میں جو لفظ ہے یختفو، اس یختفو کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں جی اس کے کیا معنی ہے. خاطفا مادہ اس کا باب سین سے استعمال ہوتا ہے، خطفا یختفو خطفن، اچک لینا، اور اس کی ایگزامپل بھی انہوں نے یہی دی ہے. پھر باب تفاعل میں بھی استعمال ہوتا ہے، تخطف، یہ بھی غلطی ہیں، دیکھیں آپ چھوٹی غلطیاں آپ خود نکالیں گے. تخطفا ہونا چاہیے، فعل ماضی کے آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتی ہے، کبھی بھی پیش نہیں آتی. مضارع کے آخری حرف میں پیش آتی ہے ہمیشہ اوریجنلی، ٹھیک ہے، پھر وہ جب خفیف ہوتا ہے یا اخف ہوتا ہے تو اس میں چینج آ جاتی ہے. تو تخطفا یا تخطفو، تخطفن کھینچ کر یا گھسیٹ کر لے جانا، اس کی بھی ایگزامپل انہوں نے دے دی ہے. تو ان 2 الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں جی آیت کی طرف واپس، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقادو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کا ایک اسم ہو گیا البرق. البرق مرفوع ہے، اسم ہے، اور واحد اسم جو ہے اس کی مرفوع فارم پیش کے ساتھ آتی ہے. یہ الحمدللہ قاعدہ آپ کو ازبر ہو چکا ہے. یہ اسم ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے وہ یختفو سے شروع ہوگی، یعنی فعل مضارع کے طور پہ آئے گی، اور ان کے بغیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اچک لینا پہلا صیغہ ہے، تو پہلا یا چوتھا صیغہ ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے دیکھیں مرفوع ہے، کوئی کچھ نہیں ہے مرفوع، تو آپ اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہی ضمیر کی صورت میں کنسیڈر کر لیں گے. ابصارہم جو ہے یہ اس کا مفعول ہے. ابصار اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، بصر اس کی جمع ہے، اور اسم جب اٹیچ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنتی ہے. تو یختفو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یقادو فعل مقاربہ کی خبر بن گیا. اب یختفو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ البرق کی طرف لوٹ رہی ہے، اور البرق جو ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں نا بجلی. بجلی اردو میں مؤنث ہے، بات سمجھ میں آئی؟ بجلی اردو میں مؤنث ہے کیونکہ چھوٹی یہ آ رہی ہے اینڈ پہ، لیکن عربی میں البرق کا لفظ جو ہے وہ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، اور علامت کے علاوہ نہ یہ سماعی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یقادو فعل مقاربہ اپنے اسم البرق اور خبر یختفو ابصارہم سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انالیسس ہو گیا. اب اس کا ترجمہ جو میں کروں گا وہ یوں کروں گا کہ کیا طریقہ بتایا میں نے اس کا ترجمہ کرنے کا، کہ اس کا اسم جو ہے اس کی خبر کے حصول کے قریب ہے، یعنی بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لینے کے قریب ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی
نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کی نظر کو چکھ لے. اس طرح ترجمہ اس کا بنتا ہے. باقی دیکھیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ کہ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں پہلے ان پہ بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف چلیں گے. کلما، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، گرامر والے کہتے ہیں کہ کلما یہ لفظ کل اور ما کون سا؟ مصدریہ ظرفیہ. ما ایک مصدریہ بھی ہوتا ہے اور ظرفیہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ مرکب ہے کل اور ما مصدریہ ظرفیہ سے. نیز کلما تکرار اور عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور عموماً اس کے بعد فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، اور نحوی ترکیب میں کلما مفعول فی ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. کلیئر ہوگی؟ تو کلما کے حوالے سے اتنی انفارمیشن کافی ہے کہ یہ لفظ کل اور ما مصدریہ ظرفیہ جو ہے اس کا مجموعہ ہے، اور کس لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بات تو یہ کہ اس کے بعد فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی فعل ماضی ہی استعمال ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کس بیس پہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، تو یہ مفعول فی ہونے کی بیس پہ منصوب ڈکلیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ادا لفظ جو ہے یہ ہمارا پچھلی آیت میں استعمال ہوا ہے. تو جو لفظ ایک مرتبہ استعمال ہو گیا، میں اس کا ٹیکسٹ بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا، یعنی ڈکشنری میں سے اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے متعلق انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دوں گا، وہ آپ پچھلی والی انفارمیشن جو ہے وہ سامنے رکھ سکتے ہیں. مشو لفظ جو ہے یہ ایک نیا آیا، تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں جی مشو اس کا مادہ کیا ہے اور کس باب سے استعمال ہوا ہے. میم شین یا اس کا مادہ ہے جی باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوا ہے. مادے کو دیکھتے ہی صحیح غیر صحیح فعل کی قسم، غیر صحیح فعل اور فعل ناقص اور نارمل ماضی مضارع کا پہلا صیغہ، یہ جب تک آپ پکا نہیں کریں گے آگے آپ اعراب القرآن میں نہیں بڑھ سکتے. یہ اچھی طرح بات ذہن نشین کر لیجئے. مشا یا یمشیو، ناقص کے موٹے موٹے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں بار بار، اور پہلے صیغے میں تو وہی قاعدے اپلائی ہوں گے کہ حرف علت پہ حرکت ہے، ما قبل فتحہ ہے تو حرف علت کو آپ نے الف سے بدل دینا ہے. اگر مادے میں واو ہوتی تو پورا الف لکھتے، یا ہو تو الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جائے گا. یمشیو، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یہ آسان قاعدہ کہ یا پر ضمہ اور کسرہ ہیوی ہوتا ہے، لہٰذا یعنی یا پر یا حرف علت واو پر دونوں پر ضمہ یعنی پیش اور کسرہ یعنی زیر ہیوی ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی جو ہیوی پن ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان سے وہ حرکت ختم کر دی جاتی ہے. تو یہ بن گیا جی یمشی. مشا یمشی مشین، قصد اور ارادے سے چلنا. کلیئر ہو گیا؟ اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے آیت اور آیت کا ریفرنس ساتھ. امشی فعل امر ہو گیا اور امشو اس سے فعل امر بنا ہے جی، تو چل، ٹھیک ہے، اور امشو تم چلو. مشیون کا لفظ اسم ذات ہے، چال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جیسے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقصد فی مشیکا، تو مشیک تیری چال. مشاؤن فعالن کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. اصلاً مشایون تھا، آپ کو پتہ ہے کہ الف کے بعد یا واو آ جاتی ہے، چاہے مصدر میں ہو چاہے اس طرح کسی صیغے میں ہو، تو اس کو حمزہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور قرآن مجید کے 30 پارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ہمازن مشائن بنمیم. مشیتن ارادہ، مشیت اسے بولتے ہیں، اور یہ لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا. تو ہمارا جو ریکوائرڈ ورڈ ہے یہاں پر وہ ہے مشو. یہ مشو لفظ کیسے بنا؟ پہلا صیغہ کیا تھا؟ مشجا، اس سے تیسرا صیغہ بنائے مشجا مشجا مشا یو، بالکل اسی قاعدے کے تحت جس طرح خلاوا خلاوا خلاوو تھا، تو خلاوو خلو میں چینج ہو گیا، تو مشا یو مشو میں بدل گیا. قاعدہ وہی اپلائی ہوا ہے کہ دو حروف علت اکٹھے ہوئے، مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا اور پیچھے زبر دیکھی، زبر موجود تھی لہذا صیغہ تیار تھا، کچھ کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوئی. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کلما ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں شرط کے معنی بھی ہیں، یعنی جب بھی تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس اعتبار سے. اس میں جب بھی اضاء لہم، تو اس کے دو حصے میں نے کر دیے. اضاء لہم، اضاء روشن کرنا، اضاء لہم
لفظی ترجمہ ہوگا اس نے روشن کیا لہم ان کے لیے، اضاء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس کو اگر ہم شرط قرار دے دے، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب شرط آگے آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ یہ بالکل وہی پیٹرن ہے اذا والا پیٹرن. اذا ہم نے ظرفیہ شرطیہ کہہ کے آگے شرط اور جواب شرط بنایا تھا نا، سیم اسی پیٹرن پہ ہم یہاں پر کلما کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے، اور کلما کو مفعول فی یا ظرف ہم قرار دے کے اس جملے کو ہم مضاف الیہ قرار دے دیں گے، اور اس ظرف اور مضاف الیہ کو جو جواب شرط ہے مشؤ فیہ اس کے متعلق کر دیں گے. تو پیٹرن یہ وہی ہے. ایک پیٹرن آپ نے اذا والا سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ایسا پیٹرن آئے گا آپ کے لیے سمجھنا اسے آسان ہوگا. تو جب بھی وہ روشن کر دیتی ہے ان کے لیے، دیتی ہے اس لیے کروں کہ اس کی جو ہوا کی ضمیر ہے وہ میں بر کی طرف لوٹا رہا ہوں. تو جواب شرط آ رہا ہے مشؤ فیہ، وہ چل پڑتے ہیں اس میں، یعنی جب بھی وہ، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جب بھی وہ روشن کرتا ہے ان کے لیے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو کی ضمیر جو ہے، ہا کی ضمیر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس بر کی طرف ہی جا رہی ہے. تو جب وہ بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو وہ اس بجلی میں، اس کی روشنی میں یعنی چل پڑتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی اگلے حصے کی طرف. تو یہ حصہ بھی الحمدللہ ہو گیا کہ ایک قسم کا آپ کا جملہ شرطیہ بن گیا، یا آپ اسے بالکل اس پیٹرن پہ اگر دیکھیں تو انشاءاللہ جب جملوں کا اعراب آئے گا تو اس میں ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ گرامر والے اس کو کس پیٹرن پر لیتے ہیں. تو آگے ہے جی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اذا والا آ گیا تو اذا کو آپ ظرفیہ شرطیہ مان کے، اظلم علیہم آپ کے لیے یہ بن گیا جی شرط، اور جواب شرط جو ہے وہ قاموا. کلیئر ہو گیا؟ اذا جو ہے وہ اس جواب یعنی قاموا کے لیے ظرف اور یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں ہم بار بار کر چکے ہیں. اس میں لفظ استعمال ہوئے جی ازلما، تو اس پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ازلما کیا ہے. باب فعال سے لفظ ہے ازلما یظلم اظلاما، اندھیرے میں ہونا، اندھیرا چھا جانا، اور اس کی ایگزامپل بھی یہی انہوں نے دی ہے کہ اذا اظلم علیہم قاموا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہتے ہیں. مظلمون اس سے اسم الفاعل ہے، تو ازلما علیہم ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. چھا جاتا ہے ترجمہ میں حال میں کیوں کر رہا ہوں؟ اذا کی وجہ سے. اذا ماضی کے ساتھ استعمال ہو ترجمہ ہم فعل مضارع میں ہی کرتے ہیں. قاموا، قاما قاما قاموا، قالا قالا قالوا، ایک ایگزامپل کافی ہے. تو اس کا انالیسس بھی اسی طرح ہو جائے گا. اگلے حصے پہ چلتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اس میں لو یہ بھی شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور ماضی کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں کسی شرط کے نہ واقع ہونے کی وجہ سے جواب شرط نہ ہونا، ٹھیک ہے، اس مفہوم کو یہ ادا کرتا ہے. اور یہ اگر مضارع کے ساتھ بھی آئے تو مضارع کو اخف نہیں کرتا، یعنی یہ غیر جازم ہے. گرامر والے کہتے ہیں یہ غیر جازم ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا جب اذا وغیرہ والی ترکیب ہوتی ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جملے کا کوئی اعراب نہیں، کیونکہ اس لیے کہ یہ غیر جازم ہے، یعنی اس جگہ پہ آیا ہے جہاں پر جزم کی ضرورت اعراباً نہیں ہوتی. تو لو جو ہے یہ بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا بھی ایک پارٹ ہوگا شرط اور ایک ہوگا جواب شرط، اور اس کی جواب شرط پر لام کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، جس کی ایک ایگزامپل آپ یاد رکھ لیں. موٹی ایگزامپل اس لیے آپ کو یاد رہے گی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن. اب لو کے بعد دیکھیں کیا آیا، انزلنا. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کس پر؟ کسی پہاڑ پر. لرأیتہ، غلام آ گیا، تو تو ضرور دیکھتا، تو ضرور دیکھتا اسے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہاں پر بھی دیکھیں لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، تو جواب شرط لذهب بسمعهم وابصارهم. ذهب با کے ساتھ آتا ہے تو لے جانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ذرا شاء لفظ جو ہے اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں جی. شاء جو ہے یہ شین یا حمزہ مادے سے لفظ بنا ہے، اور غیر سے افعال کی کیٹیگری میں یہ اجوف بھی کہلائے گا اور محموز بھی کہلائے گا. لیکن چونکہ محموز اللام ہے، محموز اللام میں آپ کو پتہ ہے چینجز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، تو اجوف کی چینجز جو ہیں وہ ذہن میں رکھنی ہے. اور اجوف کی مین چینج کیا ہے کہ ماضی کا جو صیغہ ہے پہلا اس میں
حرف علت کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو شیع کیا بن گیا؟ شاء، چینج اس کے بعد. ٹھیک ہے. اور یشیع، اب یہاں پر دیکھیں پھر غلطی ہوگی، یہاں پر مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ پیش ہونی چاہیے. تو یہ کتابت کی غلطیاں، آپ ماشاءاللہ اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ خود غلطیاں نکال سکتے ہیں کتابوں میں سے جو ٹائپنگ کی مسٹیکس ہیں. تو یہ یشیع سے یشاء بنا کیسے؟ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دی اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا، تو یہ بن گیا جی یشاء. شاء یشاء شیئن، چاہنا، خواہش کرنا، یعنی خواہش کرنا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ما شاء اللہ، جو چاہا اللہ نے. شیئن کا لفظ کیونکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں استعمال ہوتا ہے، یہیں اس سے بھی دیکھ لیں. شیئن اس کی جمع ہوتی ہے اشیاءن. افعالن کے وزن پہ اس کی جمع انہوں نے لکھی ہے، لیکن یہ جمع جو ہے یہ غیر منصرف جمع ہوتی ہے، لہٰذا اس پہ تنوین نہیں آئے گی. اور ذرا آگے دیکھیے، پہلے اس کے بارے میں پڑھ لیں. شیئن جمع اشیاء، یہاں پر اسے فوکس کریں، اشیاءن بھی نہ بولیں اور اشیاء بھی نہ بولیں. قرآن ہمیں کنفرم کرے گا کہ یہ اشیاءن لفظ ہے یا اشیاء لفظ ہے. دیکھتے ہیں جی، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم ذات ہے، اللہ کی مشیت کا ظہور یا وجود. چیز جو جانی پہچانی جائے اور جس کی خبر دی جا سکے، شیء کا ترجمہ کیا گیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں پر واحد لفظ استعمال ہو گیا. اور جو جمع کا لفظ ہے وہ دیکھتے ہیں جی. لا تسألوا عن اشیاء. اب ذرا غور کریں، ان حرف جر ہے، اس کے بعد اشیاء کا لفظ آ رہا ہے، تو اگر یہ منصرف ہوتا تو زیر آنی چاہیے تھی نا آخر میں. واحد اور جمع مکسر کا اعراب کیسے شو ہوتا ہے؟ واحد اور جمع مکسر کا اعراب مرفوع فارم میں پیش کے ساتھ، منصوب فارم میں زبر کے ساتھ اور مجرور فارم میں زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر یہ منصرف ہوتا تو ان اشیاء ان ہوتا لفظ. ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ہے اشیاء آ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر منصرف اسم ہے. تو وہاں پر جو غلطی ٹائپنگ کی پھر ہوئی ہے اسے بھی ٹھیک کر لیں کہ شیئن اور اس کی جمع اشیاء ہے. یعنی یہ افعال کا وزن ہمیں لگتا ہے، لیکن اس کے بارے میں چینجز ہیں کہ یہ کیسے بنا. اس وقت لیکچر بھی لمبا ہو رہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بتا دوں گا اس میں چینج کیسے آئی ہے. تو یہ غیر منصرف اسم ہے. ٹھیک ہو گیا، قرآن نے ثابت کر دیا. تو یہ چیزیں، کئی چیزیں آپ کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، ہم اس سے لفظوں کی کریکشن جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو واپس چلتے ہیں جی آیت کی طرف. شاء اللہ، اللہ نے چاہا، اور اس کے شروع میں جب میں لو لگا دوں گا تو ترجمہ بن جائے گا اگر اللہ چاہتا. اگر اللہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ جواب شرط ہے ذہبا، با کے ساتھ آ رہا ہے تو لے جانا کے معنی میں آئے گا، تو وہ لے جاتا. اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا. کیا لے جاتا؟ سمعہم و ابصارہم، ان کی سماعت اور ان کی بینائی، ان کی سماعت اور ان کی بینائی کو سلب کر لیتا اگر اللہ چاہتا. کلیئر ہو گیا؟ تو لو شرطیہ، یہ جملہ شاء اللہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے شرط بنا، اور جواب شرط ہے ذہبا فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کے. اور متعلق کیسے بن رہا ہے؟ یہ اس کا ذہبا کا متعلق کہلائے گا، اور جو کہ با حرف جر کی وجہ سے، یعنی یہ وہی بسم اللہ ترکیب، بسمعہم، بسم اللہ مضاف مضاف الیہ، یہ معطوف علیہ بن گیا. ابصارہم معطوف بن گیا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گیا حرف جر با کے لیے، جار مجرور متعلق ہو گیا ذہبا فعل کے لیے. ذہبا فعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جواب شرط، شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بن گیا. کلیئر ہوگا؟ اور واو کے ساتھ جب جوڑیں گے تو جملے کی اقسام جب ہمارے سامنے آئیں گی تو اس میں ایک چیز الحمدللہ کلیئر ہو جائے گی. باقی سمعہم اور ابصارہم کے حوالے سے ہم یہ لفظ پہلے دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. یہ حصہ بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بہت آسان ترکیب ہے. انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کا اسم منصوب ہوگا، اور واحد اسم کی نصب جو ہے وہ زبر کے ساتھ آتی ہے اگر اس پہ الف لام داخل ہوا ہو. کلیئر؟ اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، تو مرفوع دیکھیں، قدیر کا لفظ مرفوع ہے تو یہ انا کی خبر ہے. تو اصل میں جملہ یہ تھا ان اللہ قدیر، ان اللہ قدیر، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اور یہ جو علی کل شیء جار مجرور ترکیب ہے، جو بسم اللہ والی ترکیب ہے، یہ متعلق مقدم ہو گیا قدیر کے، کیونکہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک صفت مشبہ ہے جو کہ قدیر ہے. اور یہ
اسے مقدم کیا گیا، اس سے ایک تو زور پیدا ہو سکتا ہے یا وہ کلام میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے، وہ یہاں پر مقصود ہے۔ تو انا اپنے اسم اور خبر قدیر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، اور قدیر کے متعلق ہم علی کل شیء کو کر دیں گے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر ظرف کے اعتبار سے اس کی قسمیں سامنے میں رکھنا چاہوں تو وہ جار مجرور جس کا متعلق موجود ہوتا ہے جملے میں، اس جار مجرور کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف لغو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظرف لغو ہے، اور اگر اس کا متعلق جملے میں موجود نہ ہوتا تو اسے ہم ظرف مستقر کہتے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ الحمدللہ پوری آیت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ہم نے الحمدللہ انالیسس کر لیا۔ اب وہ جو جملے بنے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا جی یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ جملہ یکاد البرق لا محل لہا استئنافیہ، یہ جملہ استئنافیہ، اوکے جی، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ وجملہ یخطف ابصارہم فی محل نصب خبر یکاد، یکادو کی خبر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ایسے ہی بنایا، تو یہ فی محل نصب ہم اسے کہیں گے، نصب کی جگہ پر ہے۔ کیوں نصب کی جگہ پر ہے؟ اس لیے کہ کادا یکادو کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، کیونکہ یہ افعال ناقصہ ہی ہیں۔ اس کے بعد وجملہ اضاء فی محل جر مضاف الیہ، کلما کے بعد آ رہا ہے نا، کلما اضاء لہم، تو کلما جب ظرفیہ ہم نے بنا دیا تو ظرف ہے تو اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہوگا، تو یہ محل جر مضاف الیہ۔ مشوا فیہ لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، تو اس جگہ پر آ رہا ہے جہاں پر کوئی اعراب نہیں آتا کیونکہ وہ غیر جازم کی جگہ ہے، اوکے ہو گیا۔ وجملہ ازلم علیہم فی محل جر باضافہ اذا، اذا کے ساتھ مضاف الیہ آ رہا ہے، اور قاموا لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، وہی چیز۔ الحمدللہ اب بات آپ کو 100% کلیئر ہونی شروع ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں امید کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ خیر رکھے۔ وجملہ شاء اللہ لو شاء اللہ لا محل لہا، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لو کے بعد اگر فعل مضارع بھی آ جائے تو فعل مضارع اخف نہیں ہوتا، تو لو ان الفاظ میں سے ہے، یعنی وہ شرط کے ان الفاظ میں سے ہے جو مضارع کو جزم نہیں دیتے، لہٰذا وہ جگہ لو کے بعد والی جگہ جو ہے وہ جزم کی جگہ ہی نہیں ہے، لہٰذا لا محل لہا، اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، اور اس کو معطوفہ قرار دے دیا استئنافیہ پہ۔ ذہب بسمعہم وابصارہم، یہ والا جملہ جو ہے لا محل لہا جواب الشرط غیر جازم، اور جملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر لا محل لہا استئنافیہ، جملہ استئنافیہ کر لیں یا تعلیلیہ کر لیں، یعنی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو الحمدللہ جملوں کا اعراب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بات بن رہی ہے، تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک صورت اگر آپ نے کر لی نا، صرف ایک صورت، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی گرامر کا اسلوب سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں یہ ترجمے کی طرف۔ ترجمہ جو ہے، آیت لمبی تھی، ٹائم بھی زیادہ لگ گیا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے، اضاء میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ برق کی طرف ہی جا رہی ہے، بالکل یہ بھی کنفرم ہو گیا، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وہی فیہ مشوا فیہ۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، تو ازلما کی ضمیر جو ہے ہوا کہ وہ بھی بر کی طرف ہی جا رہی ہے، جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو ضرور ان کی سماعت، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو الحمدللہ جی، جو ہم نے اس آیت میں گرامر کی، مجھے بڑا مزہ آیا اس آیت کو کرنے میں، کیونکہ باتیں 100% جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائی کہ اب ہم اس کے کلام کو کچھ نہ کچھ سمجھنے لگے ہیں۔ تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں اب تک کیے جانے والے اسباق کا، تو وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی باتیں بار بار ریوائز ہو رہی ہیں، ان کو ازبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ کوئی ایک آدھی بات انشاءاللہ 2-3 لیکچرز کے بعد آئے گی تو وہ آپ کے لیے سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ ہماری آیت نمبر 20 اور رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے رکوع کے ساتھ
نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور مضمون جو ہے یہاں پر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Oh